جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلے کوشچن ہے کہ ایک بھائی انڈیا سے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں درگاہ ہے معین الدین چشتی صاحب کی، تو اس میں وہ جو چھٹی شریف مناتے ہیں وہاں پر، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ جی وہ چھٹی شریف اسی طریقے سے ہے جیسا کہ آپ کی 11ویں شریف ہے۔ یہ 11 تاریخ کو منائی جاتی ہے، وہ ان کی 6 تاریخ کو برسی مناتے ہیں، اس کی نسبت سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا تو میرے بھائی قرآن و حدیث کے ساتھ تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ سب کی سب بدعات ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بھائیوں کو کس طرح کنونس کروں۔ بھائیوں کو اس طرح کنونس کریں کہ یہ جو کام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دین کے نام کے اوپر امت میں جاری کیا گیا ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیاں جوان جو فوت ہوئیں ان کی زندگی میں، انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا، نہ تو ان کے اوپر کوئی مزار بنوایا ہے، نہ ان کا کوئی دن منایا ہے، نہ ان کی کوئی چھٹی منائی، نہ کوئی 11ویں منائی۔ تو ہمارے لیے تو رول ماڈل اللہ کے نبی علیہ السلام مبارک ذات ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ منسوب کیے ہوئے یہ بالکل غلط ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا احتیاط کا لیول یہ تھا کہ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں مقام بوانا پر اونٹ قربان کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لینا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا کوئی نہیں تھا، یا کوئی مشرکانہ زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی عید تو نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو کہا گیا نہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو منت ہو وہ بھی نہ پوری کرو، اور ایسی منت کو بھی نہ پورا کرو جس کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کہیں کوئی خلاف سنت کام ہوتے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام ختم ہو جانے کے باوجود وہاں پہ دوبارہ سے ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جو اللہ کے نام کا بھی ہو، ورنہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے اوپر اتنے بڑے بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مزار بنانا خود خلاف سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے۔ تو یہ پکی کر کے اتنی اونچی اونچی جو قبریں بنائی ہوئی ہیں یہ تو غلط ہے۔ اور مزارات کے لیے گنبد خضرا کا سہارا لینا وہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ گنبد خضرا تو 650 سال بعد تعمیر ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے قبر کے اوپر کوئی مزار نہیں تھا، بلکہ آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا، کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پر موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے محبوب رکھتا ہے، اس لیے وہاں قبر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی بنی، کوئی پلی نہیں لے سکتا۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ گنبد خضرا اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائے گی، تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ سب کے سب بدعات ہیں۔ ثبوت تو انہوں نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا۔ جی نیکسٹ۔ علی بھائی، یاسین بھائی تھے کوریا سے، وہ بھی 11ویں کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ کوئی لیکچر ہے تو مجھے کائنڈلی ریکمینڈ کر دیں۔ تو یہی سال ثواب والا ہی ہے نا جی، مسئلہ 74 دیکھ لیں، اور ابھی ریسنٹلی تقریباً 1.5-2 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اصالِ ثواب کے 10 طریقے، وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب ہم لوگ 11ویں دیتے تھے تو ہمارے پیچھے نیت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بزرگ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو وہ تو میں نے ان ویڈیوز میں بتایا کہ اگر کسی کا یہ والا عقیدہ ہے نا تو وہ 11ویں کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ عقیدہ ویسے ہی رکھنا شرک ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے نام کی کسی کے مرے ہوئے شخص کی اصالِ ثواب کے لیے کوئی صدقہ کیا جائے تو اس کا جواز موجود ہے۔ باقی بزرگوں کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ رکھنا وہ تو عقیدہ بنفس نفیس خود غلط ہے، اور اس قسم کی کوئی بھی نظر و نیاز نہیں دینی چاہیے جس میں آپ اللہ کے ساتھ ان بزرگوں کو بھی اس حوالے سے شریک کریں کہ وہ آپ کی مصیبت دور کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ آپ کو ان بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ان بزرگوں کو آپ کے اصالِ ثواب کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے محتاج ہے مرنے کے بعد۔